السلام علیکم. میں ایک مرتبہ پھر عمیر خان کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور گیسٹ ہے میرے ساتھ موجود کہ جو کانٹیکسٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں مصباح خان. اور مصباح ویلکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نام تو آپ نے بتا ہی دیا ہے، مصباح خان، اور میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہوں. اور ابھی میں نے ADCP ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ 3 سال ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں، جس میں میں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کام کیا ہے، ایڈلٹس کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں، جس میں یہاں پہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، وہاں ایز اے آنرری کلینکل سائیکالوجسٹ میں نے جاب کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی ریسنٹلی جو میری جاب کی وہ بچوں کے ساتھ تھی ایز اے بیہیویئر تھراپسٹ. بہت زبردست اور بہت بہت شکریہ آنے کا. تو میں شروع کروں گا کہ آپ نے بات کی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی. تو بچوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلز بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے کیا مشکلات درپیش آتی ہیں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ مینٹل ہیلتھ سائٹ پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے جو سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ اس چیز پر کافی روشنی پڑ رہی ہے. تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی بچوں کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ. بچوں کے ساتھ کام کرنے میں سب سے زیادہ جو بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے سب سے پہلے بیہیویئر کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو سب سے بڑی پرابلمٹک چیز ہوتی ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے. اب ہم انسٹیٹیوٹ میں تو اسے مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ گھر پہ جاتا ہے اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی ورک شاپس بھی رکھا کرتے تھے، ارینج کیا کرتے تھے، اور پھر پیرنٹس کو 1-on-1 سیشن بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ بیہیویئر ایشو آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن پیرنٹس اپنے اوپر کسی بھی ٹائپ کی رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم گھر پہ یہ کر سکتے ہیں. پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب بچے کو ہم نے ایک سائیکولوجسٹ کے پاس بھیج دیا ہے تو بچے نے وہاں سے بالکل ٹھیک ہو کر ہی واپس آنا ہے. لیکن وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ گھر پہ بھی آپ کو بچے کے ساتھ وہ تھراپی کرنی پڑتی ہیں پیرنٹس کو خود. جب تک گھر پہ بھی بچے کو ویسے ہی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جیسے تھراپیوٹک سیشن نہیں کیا جا رہا، تب تک بچے میں چینج نہیں آئے گا. اچھا، اور اس میں پھر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ لت سے اب میرے بچے ہیں، تو اب اگر مجھے نہیں پتا اور آپ مجھے بتاتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ کہ بھائی آپ اس طرح بات کریں اور یا یہ ایکسرسائزز کریں، اب اگر مجھے نہیں سمجھ آتی تو کیا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ دوبارہ بتائیں، یا یہ کیوں کرنا ہے، ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور یا بس پھر وہ صرف یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بس ہمیں بتا دیں ہم کر دیں گے، یا آپ بس دوائی لکھ کے دے دیں ہم کر دیں گے. کچھ اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے سمجھنے کے لیے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ماہر نفسیات ہمیں اس طرح کی ایکسرسائزز کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. آئی تھنک 40% پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور وہ پوری بات سنتے بھی ہیں. اور 25% پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ ہینڈل کرنا ہے، اور آئی تھنک 20-25% پیرنٹس ہی ایسے ہیں جو کہ گھر پہ بچوں کے ساتھ وہ ساری تھراپیز کرتے ہیں. زیادہ تر پیرنٹس ہیں وہ بہت لینینٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ پنشمنٹ اور ری انفورسمنٹ کا ایک بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے اور بہت ہی یہ یوزفل رہتی ہے اس فیلڈ میں کہ بچہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے فوراً ریوارڈ دیں، اور اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے پنش کرنا ہے. کیونکہ ہم منع کرتے ہیں کہ پازیٹیو پنشمنٹ آپ نے نہیں دینی، بچے کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ، بچے کو بری طرح سے ڈانٹ نہیں سکتے، تو آپ نے نیگیٹو پنشمنٹ کس طرح سے دیں گے. پیرنٹس وہ چیز سن لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دوبارہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بچے کو پنشمنٹ دی، جیسے ہم پنشمنٹ پہ کہتے ہیں کہ ٹائم آؤٹ از اے بگ پنشمنٹ فار اے چائلڈ، تو
ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو ٹائم آؤٹ دیا, کتنے ٹائم کے لیے دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹائم آؤٹ دیا 5 منٹس کا, لیکن 2 منٹس کے بعد بچے نے تھوڑا اور تنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا, چیخنا شروع کر دیا, تو پھر ہم نے ٹائم آؤٹ کروں اتنے ٹائم پہ ہی اسٹاپ کر دی. تو اب پیرنٹس کو یہ بات پتا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے بچے کو یہ بتا دیا ہے کہ مطلب اگر بچے کو آپ نے ٹائم آؤٹ کے لیے روم میں بھیجا ہے, ٹھیک, اور 2 منٹس کے بعد بچے نے چیخنا چلانا اسٹارٹ کر دیا اور آپ نے بچے کی ٹائم آؤٹ اوور کر دیا ہے, تو زور سے تم دروازے کو کک کرو گے تو تمہاری پنشمنٹ ختم ہو جائے گی. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ بچے کو پنشمنٹ دیں گے تو بچہ پنشمنٹ ملی ہے اور میرے بہیویئر کی وجہ سے ملی ہے, بچہ یہ لرن کر لے گا کہ ٹھیک ہے مجھے پنشمنٹ ملی ہے, میں زور سے دروازے کو کک کروں گا تو میری پنشمنٹ اوور ہو جائے گی. اس طرح سے جو موسٹلی پیرنٹس ہیں وہ پنشمنٹ کو بھی ایک بچے کے لیے اپرچونٹی بنا دیتے ہیں, تو وہ پیرنٹس کو ہینڈل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ لیڈ لے لیتے ہیں پیرنٹس کو. صحیح. اچھا, اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ والدین میں سے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں کتنا پازیٹیولی مائیں اس چیز کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں, یا والد حضرات کتنا زیادہ بچوں کے ساتھ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ اس کانٹیکس میں کام کرنے کو انکریج کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق ہے, اور کیوں لگتا ہے کہ آپ کو فرق ہے اگر ہے؟ والد اور والدہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, دونوں کہ لیٹ سے اگر لیٹ سے میرے والد اور والدہ مجھے لے کے گئے, میں بچہ تھا, تو والدہ کہتی ہے نہیں میرا بچہ تو بالکل صحیح ہے, ایسے کچھ نہیں ہوا, مگر والد صاحب انہیں ذرا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروفیشنل ہے, یہ صحیح بات کر رہی ہے, تو لیٹس لسن ٹو دیم. تو کون بات چیت کرنے کے حق میں ہوتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ یار نہیں پروفیشنل کی بات سنو اور یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں لیٹس ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس؟ تو یہ خواتین زیادہ انکریج کرتی ہیں یا حضرات زیادہ انکریج کرتے ہیں جب بات آتی ہے پیرنٹنگ اور سائیکالوجی کی؟ اچھا, یہاں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ پہلے تو یہ کہ اگر آپ پیرنٹس کو کبھی میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں اور میٹنگ کریں سائیکولوجسٹ کے ساتھ, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فادر آئیں, ٹھیک ہے, بچے کے فادر نہیں آئیں گے, والد نہیں آئیں گے. پھر اگر والد آتے ہیں, والد کو ہم ساری چیزیں سمجھاتے ہیں, والد سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلم, وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ گھر میں بچہ ایسا کرتا ہے, یہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. لیکن جو مدر ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسے تو سارے بچے کرتے ہیں. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے باقی بچے بھی, مطلب ایک آپ کا نارمل بچہ بھی وہی ٹینٹرم شو کر رہا ہے اور آپ کا نارمل بچہ بھی سیم ٹینٹرم شو کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کے دونوں بچوں کو بیہیویئرل مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کہ جو مدر ہیں ان کی پیرنٹنگ میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے, تو انہیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ والد کے پاس ٹائم نہیں ہے, والد اپنی جاب میں بزی ہیں, وہ اتنا زیادہ سیشن کے لیے آ نہیں سکتے یا نہیں آتے, جو بھی اس کی وجہ ہوتی ہے. مدرس آتی ہیں اور مدرس کو جو چیز ہم بتاتے ہیں ہمیں لگتا ہے مدرس سمجھ گئی ہیں, لیکن بچے میں کوئی چینج نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یا تو پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کتنا ایک سیریس ایشو ہے اور اس پہ انہیں کتنا دھیان دینا چاہیے, کیونکہ پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی تھنگ. اگر آپ پیرنٹ ہیں آپ کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ ضروری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ہیلدی مائنڈ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بہت پرابلم ہے کہ فادر نہیں آ رہے, کبھی فادر بزی ہیں, فادر آتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن فادر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہماری مدر اب لڑکیاں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھی ہیں, لیکن جو اس سے پہلے ٹائم میں ہم دیکھیں تو مدر کی کوالیفیکیشن بھی کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے اتنے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر حکومت کی طرف سے بھی یا پھر ہمارے جو یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اویئرنیس ورک شاپس کروائی جائیں یا پھر کچھ بھی اس طرح کا کیا جائے. مطلب میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. اب جیسے پاکستان میں ریپ کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, پاکستان بچوں کے بیہیویئر ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں, ہر دوسرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے. مدرس کو پتا ہونا چاہیے انہیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, لیکن انہیں نہیں پتا. انہیں اگر
دادا نے کہہ دیا ہے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو مدر کو لگتا ہے کہ شاید میری پیرنٹنگ پہ انہوں نے کچھ کہا ہے کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں، تو وہ سارا غصہ بچے کو پیٹنے میں گزار دیا۔ اب آپ نے بچے کو مارا ہے، آپ نے بچے کے بیہیویئر کے وجہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آپ نے اپنا غصہ بچے پہ اتار دیا، تو اس سے بچے نے صرف اگریشن ہی سیکھا ہے۔ ہر مدر کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ جب مس بہیو کرتا ہے، کوئی بیہیویئر ایسا شو کرتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بچے کے اس بیہیویئر کے پیچھے ریزن کیا ہے، بچے نے ایسا کیوں کیا، اگر وہ شاؤٹ کر رہا ہے تو وہ کیوں شاؤٹ کر رہا ہے، اس کا ریزن آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اب جو جنریشنل شفٹ کی آپ نے تھوڑی بات کی کہ اب جو لڑکیاں ہیں وہ تھوڑی پڑھائی بھی کر رہی ہیں، مگر ہمارے سے پہلے جو اب جیسے میری والدہ کی عمر کی خواتین ہیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کے سامنے سوال جواب کرنا بالکل ہی منع تھا۔ تو اس میں جو شفٹ آ رہی ہے وہ اتنی ہے کہ ہماری جو اگلی اب جب جنریشن ہے اس میں شروع سے ہی مینٹل ہیلتھ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ تاکہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو شروع سے ہی ان کی کریئر کاؤنسلنگ، بیہیویئر کاؤنسلنگ ہوگی۔ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی اور بہت ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی مدرس ایجوکیٹڈ ہیں، وہ اس چیز کو کچھ مدرس آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں کہ ہمارے بچے میں کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ اس کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں ماہر نفسیات کے پاس جانا ایک بہت ہی عجیب چیز ہے، کہ جیسے لوگوں سے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے لوگوں سے چھپانا ہے، کسی کو بتانا نہیں آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتا چل گیا آپ کا بچہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے تو کہیں گے اچھا آپ کا بچہ پاگل ہے۔ مطلب اس چیز کو اتنا بڑا انہوں نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے کہ اب اس چیز کو ختم کرنے میں مجھے لگتا ہے بہت ٹائم لگے گا، صحیح۔ کیونکہ جو پہلے جو ہماری مدرس تھی وہ اب نانی دادی ہیں ماشاءاللہ، اور نانی دادی کو اگر بتائیں آپ کے بچہ ذہنی طور پہ ذرا کمزور ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہیں گی میرا بچہ بالکل ٹھیک، تم کہہ رہی ہے میرے بچے کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اب میں نے دیکھا ہے یہ۔ اچھا، ایک اور چیز، اب جو آج کل اگزامپل میں لوں گا، بالکل جس طرح کے آج کل واقعات ہو رہے ہیں، اب یہ بالکل ایکسکیوز نہیں ہے، یہ میں بالکل ایکسکیوز نہیں دے رہا، میں دیکھنے والوں سننے والوں کو میں یہ بات صاف صاف بتا دوں، مگر ہمارے لوگوں کو یہ سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں، یا جو لیٹس سے اگر آپ جعفر کی مثال لے لیں جو نور مقدم کیس ہوا، اب ہمارے لوگوں کو کس طرح یہ سمجھایا جائے کہ جب وہ شخص بچہ تھا اور اس کی تربیت کے دوران ہو سکتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ پر توجہ نہ دی گئی ہو، اس کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہ کی گئی ہو، اس کو بہت سزائیں دی گئی ہوں ایز اے بچہ، یا اس کے استاد اس سے بڑی سختی سے پیش آتے ہوں، اس کا کانفیڈنس شیٹر کیا گیا ہو، کس طرح ہم یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ واقعی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، جو آگے جا کے اس طرح کی کے واقعات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے آج کل تو سب سے بڑی پاور جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سوشل میڈیا۔ ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں۔ آج کل ہر انسان کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، ہر بندہ فیس بک یوز کرتا ہے، ہر کوئی یوٹیوب دیکھتا ہے، تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر جا کے اویئرنیس دے سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک بہت ہی خوبصورت ایڈلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بہت خوبصورت ایڈلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا بچپن خوبصورت بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایک جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں وہ بھی میڈیا کے تھرو ہی پھیلی ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو پھیلی ہیں، تو اگر نیگیٹو چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو پھیل سکتی ہیں اتنی زیادہ، تو پھر پازیٹیو چیزیں بھی کچھ حد تک تو ہم لوگوں تک پہنچا ہی سکتے ہیں۔
کہ کیا عمر جی جی ہے کہ جس پہ ہم بچے کی شخصیت پر کام کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ ایک خوبصورت شخص بن سکے آگے جا کے 10 15 20 سالوں میں، تو کیا عمر ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں؟ اور کوئی ایسے ٹپس والدین کے لیے کہ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں بھی جانے کی ضرورت تو گھر پر ہی وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ جس سے انہیں مدد ملے؟ سب سے پہلے جو آپ نے فرسٹ کوشچن پوچھا ہے کہ کس ایج میں بچوں کی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہیے. بچوں کی پرسنالٹی سب سے پہلے جو بچوں میں بیہیویئر ایشوز آتے ہیں نا وہ آتے ہیں 12 to 18 منتھ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہیں 4 ایئرس تک. 4 ایئرس کے بعد پھر اگر پیرنٹس نے ٹھیک سے ہینڈل کر لیا بچوں کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے اور 5 ایئرس میں وہ سارے بیہیویئر ایشوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مینج ہو جاتے ہیں. پھر 5 ایئرس سے آنورڈ تقریباً 16 ایئرس تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی بننے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں ایک انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے. اس میں اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں بچے پہ، اگر آپ بچے کو جتنی زیادہ پازیٹیو فیڈنگ کرتے ہیں بچے میں اس کی پرسنالٹی اتنی ہی پازیٹیو ہوگی. اور اگر اسی ٹائم میں 16 ایئرس سے پہلے آپ بچے کو ساری جو ہے تو اگر 16 ایئرس سے پہلے آپ بچے کو جیسے آپ بچے پہ بلا وجہ شاؤٹ کرتے ہیں کہ غلطی کسی کی اور آپ بغیر دیکھے اس بچے کو پنش کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یا پھر آپ بچے کو اس کی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کو اس کی فیلنگز ایکسپریس کرتے دیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے تو لڑکے کو کہتے ہیں لڑکی ہے تم نے رونا نہیں ہے، تم نے رونا نہیں ہے. لیکن رونا ایک ہیلدی ایموشن ہے، یہ انہیلدی نہیں ہے. یہ بہت بری بات نہیں ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، لڑکے روتے ہیں. اور اسی لیے جو ہماری سوسائٹی میں دیکھیں اگر آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو ویسٹرن ہے وہ لوگ لڑکے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یہاں کے لڑکوں کے نسبت. یہاں کے لڑکے بہت ہی انسینسٹیو تو میں ورڈ یوز نہیں کروں گی لیکن اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے. وہ چیزوں کو اتنی باریکی سے جائزہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں بچپن میں سینسٹیو ہونا سکھایا ہی نہیں گیا. جیسے بہنوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی یا بھائی سے ایسے نہیں کہنا، بھائی یا بھائی کو چیز دے دو. بھائیوں کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا وہ بھی بہن ہے، بہنوں سے ایسے بات نہیں کرتے، بہنوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے 16 ایئرس سے پہلے بچوں کے اندر فیڈ کرنی ہوتی ہیں. پھر جیسے 2 پیرنٹ ہیں، مدر اور فادر، تو اگر فادر کسی چیز سے بچے کو ڈانٹتے ہیں تو فادر ذرا کمرے سے باہر گیا اور مدر فوراً بچے کے ساتھ بیٹھ کے پیار کرتے نہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہارے باپ نے ایسے ہی تمہیں ڈانٹا ہے. تو یہ آپ اپنے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہیں. آپ بچے کو بتا رہی ہیں کہ باپ نے زیادتی کی ہے تمہیں ڈانٹ کے، تم تو بالکل ٹھیک ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک آدمی بن گیا جو کل ایک بچہ تھا تو اس آدمی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ وہ خود کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور پھر ڈس آرڈرز میں چینج ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں. اور پھر جب ایک بندہ جو ہے وہ اب مکمل ایک شخصیت بن چکا ہے، ایک بنی ہوئی شخصیت کو بدلنا بہت مشکل کام ہے. پھر آپ سائیکالوجسٹ کے بغیر اسے نہیں بدل سکتے. لیکن اگر آپ 16 ایئرس کے ٹائم کے اندر ہی دھیان دیں اپنے بچوں پہ اور ان کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں تو آپ کے بچے کبھی بھی کسی مینٹل ڈس آرڈر کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا، اس پہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب لیٹ سے سزا اور جزا، آپ نے شروع میں بات کی اس بارے میں، کتنا اس کا عمل دخل ہونا چاہیے روزمرہ کی زندگی میں کہ ہاں ٹھیک ہے ہر چیز میں سزا مت دو یا ہر چیز میں سزا معاف مت کر دو. کتنا عمل دخل ہونا چاہیے روز کی زندگی میں تاکہ بچوں کو پتہ لگے، اور کتنی چھوٹی عمر سے یہ ہونا چاہیے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ سزا اور جزا کیا ہوتی ہے؟ بچے 2 ایئرس کا جو بچہ ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے سزا اور جزا بھی. اسے آپ ڈانٹیں گے تو وہ سہم جائے گا، وہ فیل کرے گا کہ کوئی بات ہوئی ہے. تو اس ایج سے آپ پنشمنٹ
ری انفورسمنٹ سزا اور انعام دونوں سٹارٹ کر دیں. اور اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے, کوئی ایسا بیہیویئر شو کرے, کوئی ایسا کام کرے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ یہ فیوچر میں بھی کرتا رہے, تو آپ اس کے ہر اچھے کام پہ اسے اپریشیٹ کریں. اگر آپ اسے کچھ کھانے میں ری انفورسر دے سکتے ہیں, کچھ جیسے کچھ چپس دے سکتے ہیں, یا آپ اسے کچھ اچھا کھانا بنا کے دے سکتے ہیں, کوئی ٹوائے دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کا اس میں آپ نے انعام کے طور پر رکھا ہوا ہے, آپ اسے اچھے بیہیویئر کے لیے ایک انعام دیں. اور اگر بچہ کوئی بھی ایسا بیہیویئر شو کرتا ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ یہ دوبارہ ایسا نہ کرے, تو جتنی بار بھی بچہ وہ بیہیویئر شو کرتا ہے اسے آپ ضرور سیم وہی سزا دیں جو کہ آپ نے فرسٹ ٹائم دی تھی, نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو, اگر بچہ دن میں 3 بار ایک ہی بیہیویئر شو کرتا ہے اور آپ نے 2 بار اسے سزا دے دی, جیسے آپ نے ٹائم آؤٹ ہی دے دیا, آپ نے 2 بار اسے ٹائم آؤٹ دیا, تیسری بار بچے نے پھر وہی بیہیویئر شو کیا, اور جیسے پاکستانی مائیں تھک جاتی ہیں, کہتی ہیں اچھا اب جو مرضی کرو پھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سمجھ آ گئی اچھا 2 بار ہی سزا ملے گی, تیسری بار سزا نہیں ملے گی, کیونکہ بچے کا بھی لرننگ پروسیس چل رہا ہے, بچہ لرن کر لیتا ہے. آپ نے تیسری بار بھی بچے کو وہی سزا دینی ہے جو کہ آپ نے پہلے 2 بار دی ہے. اگر آپ ایک بار سزا اسکپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 2 بار سزا ملے گی, تیسری بار میں خود ہمت ہار جاؤں گی. تو آپ نے کبھی بھی وہ جو ایک ہوتی ہے لیڈ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنی. آپ نے بچے کو بتانا کہ اتھارٹی میں ہی ہوں, میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے, اور جو میں نے ایک بار ڈیسیژن لے لیا وہی ہوگا. ابھی میں پیرنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں, پلیز اپنے بچوں پہ بہت زیادہ دھیان دیں, اپنے بچوں کو بہت کینلی آبزرو کریں, اپنے بچوں کا بیہیویئر دیکھیں کہ بچہ کل ایسے بہیو نہیں کر رہا تھا, آج کر رہا ہے, تو وہ کیوں کر رہا ہے, اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ صرف ایک ماں نہیں ہیں, آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ نے جو آپ کا بچہ اس نے بھی کل کو ایک پیرنٹ بننا ہے, اور اس نے بھی آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے, اگر ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری بہتریاں اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایک بچے کی پرورش اچھی کریں, تو اس لیے اپنے بچوں پہ بہت زیادہ دھیان دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہینڈل نہیں کر پا رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس فوراً جائیں, ان سے پوچھیں, ان سے مشورہ کریں کہ میں کس طرح اسے ہینڈل کر سکتی ہوں. اور اگر سائیکالوجی تو بہت آسان ہے, یہ کوئی بھی مدر سیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ریگولرلی آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بچے کو لے کے نہیں جانا چاہتی, تو آپ سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ میں اسے گھر پہ کیسے ہینڈل کر سکتی ہوں. آپ اپنے بچے کو گھر پہ ڈیل کریں, اسے گھر پہ ہینڈل کریں, لیکن کوشش اپنی طرف سے پوری کریں کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر رہی ہیں, آپ اپنے بچے کو اچھے سے جانتی ہیں, آپ اپنے بچے کو سمجھ رہی ہیں. ویری نائس. جی ہاں, اور اس کے ساتھ میں بھی یہی بولوں گا ریپ اپ میں کہ کیونکہ اب میں نے ایز اے والد میں نے یہ چیز دیکھی ہے بچوں کے لیے, اور میں کافی چیزیں سیکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس چیز پہ میں کافی لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی کہ والدین ہم اپنی مرضی سے بنتے ہیں, بچوں کو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں لاتے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں, انہیں سکھائیں کہ سزا جزا کیا ہوتی ہے, صحیح غلط کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ بڑے ہو کر جیسے بولا مصباح نے, وہ ایک خوبصورت انسان بن سکے اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کا اضافہ کر سکے. تو یہ تو تھی میری بات چیت آج مصباح خان کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی ہماری اس بات چیت سے سیکھا تو اس کو آپ کم از کم ایک اور شخص تک ضرور پہنچائیں گے, اور تھوڑا سا کچھ پریکٹس بھی کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ ہماری اگلی ایپیسوڈز بھی دیکھیں گے, کیونکہ یہ سیریز میں نے صرف اسی لیے شروع کی ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی شک شبہ یا کوئی سوال ہے جو نہیں پوچھنا چاہتے, تو ہم کوشش کریں کہ اس سیریز کے توسط سے ان سوالات کے جواب آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ مصباح, اور تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا, اور دیکھتے رہیے عمیر خان کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.